علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ گزشتہ جمعہ کا بیان کچھ نہ کچھ یاد ہوگا، جس میں یہ بیان ہوا تھا کہ نامہ اعمال اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے اور لوگ نامہ اعمال کے اعتبار سے مختلف گروہ میں بٹ جائیں گے۔ کوئی دائیں ہاتھ والا یعنی کہ جمڑے ہاتھ والا ہوگا جس کا نامہ اعمال اس ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ہر کسی کو یہ فکر ہوگی کہ اب میرا نامہ اعمال میرے کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر پوچھ پرچھ جو ہوگی وہ بھی بیان ہوئی کہ شروعات یہ جانوروں سے کی جائے گی اور جانوروں کو پوچھا جائے گا، یعنی وہ منظر کو آپ تصور کریں کہ کیسا وہ پورا منظر ہوگا اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بیان اور یہ باتیں ایسی نہیں ہو رہی، پہلے سے آپ تصور کریں کہ کیا حال ہے۔ ایک دن ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے، 50,000 سال کا ایک دن، اور لوگ بغیر لباس کے ہیں اور کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، اور سورج بالکل قریب۔ یہ وہ باتیں میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ جن پر ایک ایک بیان ہمارا ہو چکا ہے، آپ ان کو بار بار سنیں، آپ کو زندگی کی حقیقت پتہ چلے گی، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور کتنا ہم کو دھوکے میں اور اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ اور میں جو بیان کرتا ہوں یہ حقیقت ہے، یہ سب کو ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا میں ہمیں رنگینیاں دکھائی جاتی ہیں کہ فلاں تجارت کرو تو اتنا ملے گا، وہ کورس کرو تو یہ مل جائے گا، اتنی پڑھائی کرو تو وہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کرنے کے بعد کہ کیا ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے۔ پھر آدمی اسی چکر میں زندگی نکال دیتا ہے کہ کل اچھا ہو جائے گا، کل میں وہاں پہنچ جاؤں گا، وہ ترقی کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مر جاتا ہے۔ تو زندگی میں تو جو کچھ ہمیں سپنے دکھائے جاتے ہیں اور اچھے دن کی باتیں بیان کی جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ان سب کے چکروں میں ہماری آخرت کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ دن 50,000 سال کا ایک دن، سورج بالکل قریب، پسینے کا حال یہ ہے کہ لوگ ٹخنوں گھٹنوں کمروں منہ تک، یہاں تک کہ اس میں کشتیاں بھی چلیں، اور پھر حساب بھی نہیں ہو رہا، لوگ ایک شفیع ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش پیش کرے اور ہمارا حساب شروع ہو۔ اس میں کچھ لوگوں کو ندا دی جاتی ہے کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں، دنیا میں ان کے کون سے اعمال تھے، ان سب پر ایک ایک دو دو تین تین بیان ہمارے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک گردن نکلے گی جو خاص خاص طرح کے لوگوں کو اچک کر ایسے ہی لے جائیں گی۔ پھر لوگوں کا نامہ اعمال، یہ دو گروہ ہو جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور یہاں پہ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اب آج
ہر بات میں مسلمانوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. نماز ایک پڑھنی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. جوا کھیلتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. شراب بیچتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ کرتے ہیں، سب اللہ معاف کرنے والا ہے. تو بے شک اللہ ہی معاف کرے گا، اور جو بخشا جائے گا اللہ ہی کی رحمت سے بخشا جائے گا. لیکن یہ بھی پھر حساب کا اندازہ لگائیں کہ اولین آخرین سب جمع ہے، پہلے سے لے کر آخر تک جنات انسان سب جمع ہے. اس میں جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا. کتا، بلی، بکری، شیر، چیتا، سب ہر کسی کو اٹھایا جائے گا. اور پھر آدمیوں کی باری بعد میں آئے گی، پہلے جانوروں کا حساب ہوگا. اور کیسا حساب ہوگا؟ وہ غیب کی خبر بتانے والے صادق و مصدوق نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. قسم کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور قسم کھانے کا انداز بھی آپ نے سنا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بکری سے ضرور پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ساتھی بکری کو سینگ کیوں مارا. اور جمادات یعنی جو پتھر اور ڈھیلے اور اس طرح کی جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، وہ جمادات سے بھی ضرور پوچھا جائے گا کہ آدمی کی انگلی کو کیوں زخمی کی. پتھروں سے بھی، کنکری بھی اگر لگی اور زخمی ہوا آدمی تو اس کو بھی پوچھا جائے گا کہ تو اب بتاؤ پھر ہماری باری کا تو پھر کیا حال ہوگا. اگر پتھر سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو نے آدمی کی انگلی کو کیوں زخمی کیا، اور وہاں سے حساب کی شروعات ہوتی ہے. وہ پچھلے جمعہ میں سنا کہ 2 سینگ والی بکری کے بارے میں، ایک سینگ والی اور ایک بغیر سینگ والی کے بارے میں پہلے حساب ہوگا. اور اس کے آگے اونٹ والا بھی سنا کہ اونٹ کو اگر انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس سے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا، بدلہ دلایا جائے گا. اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت بلی کی وجہ سے دوزخ میں ڈالی گئی. بلی کی وجہ سے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا، جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے ابھی ہی کسی نے بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے. لوگ اس وہم میں رہتے ہیں کہ پانجی کرو گھال اللہ کا پسند اچھی گنے، اللہ بخشن وارو مہربان ہے. حقیقت ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، ایسا ہوگا اور بہتوں کے ساتھ ہوگا. بلکہ اسی طرح سے آدمی بخشے جائیں گے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. لیکن ایک سکہ ہوتا ہے، اس کی 2 بازو ہوتی ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں. اگر ایک کو دیکھو گے دوسری کو بھی دیکھنا پڑے گا. جب دونوں دیکھو گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے. ایمان جو ہے، ایمان ایک طرف اللہ کا خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت سے امید ہوتا ہے. اگر آدمی اللہ سے اتنا ڈرے، اتنا خوف کرے کہ رحمت سے مایوس ہو جائے اور یہ کہے کہ میری تو مغفرت ہونی ہی نہیں اور مجھے تو جنت ملنی ہی نہیں، میں تو بے شک جہنم میں ہی جاؤں گا کیونکہ اللہ کا خوف اتنا کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے تو بھی یہ کفر ہو جائے گا. کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو شیطان کہتے ہیں. شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا اس دن. تو اگر اللہ سے اتنا ڈرے کہ رحمت سے مایوس ہو جائے اور نا امید ہو جائے کہ بس اب تو میں تو بچنے والا ہی نہیں کسی بھی طرح، تو بھی ایک انسان کو یہ ایک لمٹ جو اس طرف ہے اس سے باہر نکال دے گا. اور دوسری لمٹ اس طرف ہے کہ اگر آدمی اللہ سے بالکل نڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے اور کہے
کہ میں تو جو کچھ کرنا ہے کرو، میں تو بخشا بخشایا جنتی ہوں، اور مجھے تو اتنی نسبت حاصل ہے کہ میں تو ویسے ہی بخشا گیا، اور پتہ نہیں میری کون سی ادا اور میری کون سی، اب اس کی ادائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے، گھر والی کو پسند نہیں آتا، اس کی ایک بھی بات اس کی بیوی کو ابھی تک وہ راضی نہیں کر پایا، وہ بیوی کہتی ہے کہ میرے ایسے نصیب برے کہ تیرے ساتھ میری شادی ہوئی، پتہ نہیں میرے باپ نے کیا دیکھ کر تمہیں دے دیا۔ بیوی کا یہ حال ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری اداؤں سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اپنے حال بھی شکوا بھی اگر کوئی کرے تو لازم ہے شعور، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کسی کے گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ ہر کوئی اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے باپ کو کہ باپ پپا میں تو بدھی نو آئی ہوئی، خبر ہی نہیں پڑتی اس کو دھندا کیسے ہوتا ہے، دکان پہ آنے کی نہ بول دیتا ہے بیٹا کہ تم نے خبر نہ پڑے، کال تھی دیکھا تھا نہیں، تم نے تمہارو پگار مڑی جیسے۔ باپ یہ آدمی کی حقیقت اور حیثیت اور اوقات ہے کہ ابھی تک اپنی بیوی کو اپنے پہ فدا نہیں کر پایا، ابھی تک اپنے بیٹوں کو وہ راضی نہیں کر پایا، اور اس کا یہ گمان ہے کہ بغیر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شریعت کی پابندی، سنت پر عمل کے بغیر، اور پورا دن اور رات حرام کام کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی ادا پسند آ جائے گی۔ آہا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو دونوں چیزیں بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے گنہگار چھوٹی سی نیکی سے بخشے جائیں گے، اور بڑے بڑے نیکوکار چھوٹے سے گناہ پہ پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ ایک چیز کو دیکھتے ہو کہ وہ بازارو عورت اور فاحشہ زنا کرنے والی عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشی گئی، آپ نے اگر یہ سنا ہے تو پھر یہ بھی سنو کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ وہ سنے روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت بلی کی وجہ سے دوزخ میں ڈالی گئی۔ اب اس کا جرم کیا تھا؟ کیسے گئی بلی کی وجہ سے؟ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اسے کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ اب اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ہمارا تو ایک دوسرے پہ کوئی حق ہی نہیں بنتا نا، پاکے پانجو کرنجو جیدہ ونو ویڈا بلن جہنم میں وینے پاکے کرو، پاکے پانجو نارنجو، دوسرے جو ہونا ہے ہو جائے۔ ارے یہاں پکڑا جاتا ہے آدمی تو بلی کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، سوال پتھر کو ہونا ہے، سمجھ رہے ہو؟ پتھر کو ہونا ہے کہ تو نے آدمی کی انگلی کو زخمی کیوں کیا۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ وہ بلی اس عورت کے اگلے اور پچھلے مقام کو خراش لگائے گی، اور ابن ماجہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جب وہ عورت آگے بڑھے گی تب وہ بلی اسے خراش لگائے گی، اور جب وہ پیچھے کی طرف آئے گی تب بھی اسے خراش لگائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر ایک دوسرے کا حق کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ کس کے کتنے حق ہیں وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اور یہ تو ایسا نہیں کہ وائی فائی چالو کرو گے تو تم کو سمجھ پڑ جائے گی کہ کس کے کتنے حق ہے۔ بھائی کو بھائی کے حق پتہ نہیں، باپ کو بیٹے کے حق پتہ نہیں، بیٹے کو ماں باپ کے حق پتہ نہیں، مقتدیوں کے امام کے حق پتہ نہیں، امام کو کیا پتہ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر یہ ایک پڑوسی کو پڑوسی کے حق پتہ نہیں، تجارت تاجر کو گاہک کے پتہ نہیں، گاہک کو تاجر کے حق پتہ نہیں۔ ہر کوئی مست مائے ذوق تن آسانی ہے، اللہ سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اور تب اے آزاد پر قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی بتاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور باقی سب سمجھ گئے نا کہ بولنا پڑے گا پھر سے، میمن بھی ہو، میانے بھی ہو، گانچی بھی ہو، پنجارے بھی ہو، گجراتی بھی ہو، بہاری بھی ہو، بنگالی بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ قوم مذہب سے ہے، یہ جتنی بھی نعت جماعت ہے وہ سب مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ وہ بات ہے، ہم ہر کوئی اپنا اپنا رواج اور اپنی اپنی بات
اور اپنے کو بچانے کو وہ لگا ہوا ہے. کسی کو گھر بچانے کی فکر نہیں ہے, کسی کو مکان بچانے کی فکر نہیں ہے. گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں, 5 لوگ, باپ کہتا ہے کہ میں بچ جاؤں تو بس ٹھیک, بیٹا کہتا ہے میں بچ جاؤں تو ٹھیک, ماں کہتا ہے میں بچ جاؤں تو ٹھیک. گھر کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. آپ ہی بتاؤ کہ اس میں سے ایک بھی بچ پائے گا؟ ایک بھی بچ پائے گا؟ کوئی نہیں بچ پائے گا. آج یہی ہے ہمارا گھر کیا ہے. اسلام ہمارا گھر ہے. اسلام کے بارے میں کسی کو نہیں پڑھی کہ اس کو کیسے بچایا جائے گا, اس کو کہاں پھیلایا جائے گا. ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں, مومن کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں. پاکے کرو, پاکے پانجو کرنجو. پھر قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تو پھر تم بھی نہیں. مذہب کو اسی لیے دشمن حملہ کرتے وقت یہ نہیں کہتا کہ میں میمن کو ختم کروں گا, میں میانے کو ختم کروں گا, میں گانچی پنجارے کو ختم کروں گا, میں بہاری بنگالی گجراتی کو ختم کروں گا. نہیں, وہ تو تمہیں چناؤ آئے گا, چٹنی آئے گی تو تمہیں جماعت خانہ بھی بنا دے گا. وہ تو اپکش امیدوار لاکھ کروڑوں روپے دے کر کھڑا تم ہی میں سے کر دے گا. اس کو کہاں تم سے مطلب ہے. ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, اسلام ختم ہو جائے, پھر یہ تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ختم ہو جائیں گے. مذہب جو نہیں تو پھر تم بھی نہیں, تمہاری پھر حیثیت ہی کیا بچے گی پھر. اور دنیا میں تو نہیں بچے گی, اور مذہب نہیں تو آخرت میں تو پھر کیا حال ہونا ہے وہ تو دیکھنے والے ہی دیکھیں گے. اور حساب کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ تو جانوروں کے بارے میں ہے, یہ تو ابھی چوہے اور بلیوں اور بکریوں کے بارے میں بات ہوئی. لوگوں کا اور عقل والوں کا حساب کہاں سے شروع ہوگا وہ بھی سماعت کرے اور پھر سوچیں کہ پھر ہماری تیاری کیا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پارہ 8 سورہ اعراف, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, اور تو بے شک ضرور ہم پوچھیں گے جن کے پاس ہم نے رسول کو بھیجا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. تیری میری بات نہیں ہو رہی, ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے پھر, اور کہاں سے یہ بات کی شروعات ہوگی. یہ میں آپ کو کچھ روایت کے آپ تک پہنچا رہا ہوں, کیونکہ جب پوچھ پرچھ ہوگی, آپ یہ تو ہم بولتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا, ہے حساب ہوگا, ہے نا, پئی کا حساب ہوگا, اتنا ہی پتا ہے. کیسا حساب ہوگا وہ پتا ہی نہیں. اور صرف نام اعمال دیا جائے گا, حساب ہوگا اس پر. پچھلے جمعہ کو 52 منٹ میں نے بیان دیا ہے. بولنا آسان ہے, حساب ہوگا 5 سیکنڈ نہیں لگتی, لیکن اس کو جب کھول کے بیان کیا جاتا ہے وہی 5 سیکنڈ کے 50 منٹ ہو جائیں گے, اور کسی کو وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں نکل گیا. سوچیں کہ باتوں میں اتنی گہرائی ہے تو پھر جو سامنے منظر ہوگا تب کیا حال ہوگا. پھر سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا اور شروعات کہاں سے ہوگی؟ پہلے جن جانوروں کا ہوگا. اور یہ سب جب حساب کتاب ہو جائے گا, اب جانوروں کے لیے جنت و جہنم تو ہے نہیں. اگر دنیا میں کسی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہے تو وہ حساب ہوگا. اتنا انصاف کا دن ہے, اتنا عدل و انصاف کا دن ہے. آج لوگوں کو مذاق لگتا ہے. کوئی اگر کہتا ہے مظلوم آدمی جس پر ظلم ہوا, یا کسی نے کسی کا مال دبا لیا, زمین کھا گیا, یا کسی کو دکھ دیا, تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی میشر میں حساب تھی نا, اوے تدے ناری گننا سوے, ہاں پچھی گیا ہے نا. خوف نہیں, مانتا حساب ہوگا, لیکن اس کو لگتا ہے کہ جیسے میں دنیا میں ادھر ادھر کی جواب دے کر نکل چھٹک جاتا ہوں, وہاں پہ بھی میرا بچاؤ ہو جائے گا. بھول جاتا ہے کہ اگر وہ پتھر کو پوچھا جائے گا کہ آدمی کی انگلی کو زخمی کیا تو کیا لوگوں کو نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں کو زخمی تم نے کیوں کیا؟ اپنی آنکھوں سے کسی کو زخمی کیا, کسی کو زبان سے زخمی کیا, کسی کو حرکت اور ہاتھ کے عمل سے زخمی کیا. اس کی تفصیل تو بعد میں آئے گی. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شروعات کہاں سے ہوگی. یہ کچھ روایتیں ہیں جس کو میں سب کو ملا کر اس کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اب دیکھیں شروعات کہاں سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو سنان رحمت اللہ تعالی علیہ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ سے حساب ہوگا. لوح محفوظ نام سنا ہوگا. لوگوں کی تقدیریں وہاں لکھی گئی ہیں, اور تمام کی تمام باتیں وہاں لکھی گئی ہیں, کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. وہ لوح محفوظ تو سنا ہی ہوگا, زیادہ تفصیل نہیں بیان کر رہا.
سب سے پہلے اس کو حساب کے لیے بلایا جائے گا تو وہ اللہ کے خوف کے باعث اس طرح سے آئے گا کہ اس کے کاندھے کانپ رہے ہوں گے. وہ ایسے کاندھے کو کانپتے ہوئے لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ اس کو پوچھے گا کیا تو نے میں نے جو تجھ میں پیغام لکھا تھا وہ اس کو پہنچا دیا؟ لوح محفوظ سے پوچھا جائے گا پہلے کہ میں نے جو لکھا تھا، نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ نور محمدی کو پیدا فرمایا، پھر اس میں سے بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی. تو اس میں ہے کہ اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا. پھر قلم کو کہا گیا کہ تو لوح محفوظ پہ لکھ، تو اس نے پھر لکھا. تو وہ پورا ایک واقعہ ہے، تفسیر میں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آ جاتی ہیں یا آئیں گی. تو یہ اس کو پوچھا جائے گا. اللہ پوچھے گا کیا میں نے وہ لکھا تھا وہ تو نے پہنچا دیا؟ تو لوح محفوظ کہے گا، وہ عرض کرے گا ہاں. تو ہمارا رب پوچھے گا تیرے حق میں گواہی کون دے گا؟ تو نے پہنچا دیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ گواہی کون دے رہا ہے تیرے بارے میں؟ کہاں پہنچا دیا ہے تو نے؟ آج تو لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، پہنچا دیدا. اب اللہ اس کو پوچھے گا کہ تیرے حق میں گواہی دینے والا کوئی ہے، تیرے ساکسی ہے کہ تو نے وہ پہنچا دیا تھا میرا پیغام جو میں نے تجھ میں لکھا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا لوح محفوظ کہ ہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام میرے گواہ ہیں، یہ رسول ملائکہ سے ہیں. اب جب یہ بات پہنچے گی تو پھر اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ اسرافیل کو بلاؤ. جب اسرافیل علیہ السلام کا نام آئے گا تو وہ کاندھے کو کانپتے کانپتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وہ کانپتے ہوئے حاضر ہوں گے اور یہ کانپ رہے ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا لوح نے، جو لوح محفوظ جس کو ہم کہتے ہیں، کیا لوح نے ہمارا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے اسرافیل علیہ السلام جی ہاں. جب اسرافیل علیہ السلام گواہی دے دیں گے کہ ہاں لوح نے تمام کا تمام پیغام مجھ تک پہنچا دیا تھا، تو لوح یہ جواب سن کر لوح محفوظ کہے گا کہ تمام خوبیاں اللہ کریم کو جس نے مجھے برے حساب سے نجات بخشی. تو پھر یہ اسرافیل علیہ السلام کا معاملہ ہو جائے گا پورا، یعنی لوح محفوظ کا معاملہ پورا ہو جائے گا. اب لوح کو بخش دیا جائے گا کہ ہاں بولے تو نے اپنا کام پورا کر لیا، اب تو جا. اب اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب لوح نے تو تجھ تک میرے بات پہنچا دی تھی، اب اسرافیل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے عہد کے بارے میں کیا عمل کیا اور کیا تم نے میرا عہد پہنچا دیا تھا؟ اب اسرافیل کا حساب ہوگا. تیری میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، ہماری تو ادائیں پسند آنے والی ہے نا، ہم تو اداؤں سے بخشے جائیں گے. اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو لوح کو دیکھا کہ لوح میں نے یہ لکھا ہوا ہے، جیسے قرآن شریف نازل ہوا تو وہ لوح محفوظ سے وہ دیکھ کے وہ جو حکم ہوتا تھا اس کے مطابق وہ نازل کیا جاتا تھا. تو وہ اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تو نے میری باتوں کو پہنچا دیا؟ تو وہ عرض کریں گے اے میرے رب جی ہاں میں نے پہنچا دیا تھا، جبریل کو پہنچا دیا تھا. بول اب جبریل کو بلاؤ. اب جبریل علیہ السلام وہ حاضر ہوں گے اور جبریل سے پوچھا جائے گا کہ اسرافیل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، کیا ان کی بات صحیح ہے؟ کیا اسرافیل نے تجھ تک میری باتیں پہنچا دی تھی؟ اب جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں یا اللہ، اے میرے رب، ہمارے رب، یہ اسرافیل نے اپنی ساری تو نے جو حکم دیا وہ سب کچھ پہنچا دیا تھا. کہا جائے گا اسرافیل سے اب تم جاؤ. اب جبریل کو روکا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اب کیا پھر تم میں کیا کس حیثیت میں پھر آتے ہی نہیں نا پھر کسی گنتری میں ہم تو، یہ بات ہے. پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرا عہد پہنچا دیا تھا؟ کیا تم نے میری باتوں کو پہنچا دی تھی، میرے پیغام کو پہنچا دیا تھا؟ جبریل اور اسرافیل وہ ہیں جو معصوم ہیں. معصوم ان کو کہتے ہیں جن سے گناہ ناممکن ہو. اور یہ دو ہی ذاتیں ہیں، دو ہی مخلوق ہیں، ایک ہے فرشتے اور ایک ہے انبیاء، کہ جن سے گناہ ناممکن ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتے.
گناہ ہو ہی نہیں سکتے. باقی جتنے ولی رہیں، صحابہ رہیں، اہل بیت کے امام رہیں، ان کو اللہ جس کو چاہتا ہے گناہوں سے بچا لیتا ہے. لیکن اگر گناہ ممکن ہے، ہو سکتے ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں ان سے، لیکن انبیاء سے اور فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے. حساب کی شروعات ان سے ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے وہ بکری والا تو سین یاد رکھنا چاہیے آپ کو، پتھر والی بات یاد رکھنی چاہیے. اگر کسی نے کسی کو، شیر چیتے نے کسی کو کچھ کیا ہوگا تو وہ حساب ہوگا. پھر ان سب کو جنت دوزخ ہے نہیں، تو پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا. وہ حساب پورا ان کا، یہ ہو گیا انصاف. ان سب جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا. اس وقت کفار کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا تو آج میرا بھی چھٹکارا ہو جائے. کیونکہ وہ پھر کفار دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اب تو ختم ہو گیا سارا معاملہ. تو جبریل علیہ السلام کہیں گے ہاں یا اللہ، میں نے تیرے پیغام، تیرے جبریل کس کو پیغام پہنچاتے تھے؟ وحی لے کر کن کے پاس آتے تھے؟ انبیاء کرام کے پاس، رسولوں کے پاس وہ تشریف لاتے تھے اللہ کی وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر. تو وہ کہیں گے کہ ہاں میں نے پیغام رسولوں کو پہنچا دیا ہے. تو کہا جائے گا اب رسولوں کو بلاؤ. یہ قرآن فرما رہا ہے کہ جس کی طرف بھیجا گیا اس کو بھی پوچھا جائے گا، اور جس کو بھیجا گیا اس کو بھی پوچھا جائے گا. تو رسولوں کو پوچھا جائے گا کہ کیا جبریل نے میری ساری باتیں پہنچا دی تھی اور میرے عہد کو تم تک پہنچایا تھا؟ تو رسولان عظام عرض کریں گے یا اللہ ہاں جبریل نے تیرے عہد کو، تیرے پیغام کو پہنچا دیا تھا. اب یہاں پہ جبریل کا حصہ پورا ہو گیا. اب رسولوں کو پوچھا جائے گا کیا تم نے پہنچایا تھا؟ اب امتوں کو بلایا جائے گا. جب امتوں کو بلایا جائے گا تو امتوں میں یہ حصے پڑ جائیں گے. جو ایمان لائے وہ کہیں گے کہ ہاں رسولوں نے ہم تک باتیں پہنچائی تھی. اور جو کافر ہوں گے، آج لوگوں کو بھروسہ ہے کافروں پر کہ یہ وعدہ دیا ہے، یہ وچن دیا ہے، یہ پورا کر کے رہیں گے. کہاں ایک جگہ ہم کو بت خانہ بنانے دو، پھر ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. ہم کو جتا دو، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اور یہ ان کے ایجنٹ، لیڈر ہمیں سمجھانے آتے ہیں کہ فلاں پارٹی کے فلاں نیتا نے یہ کہا ہے. یہاں قرآن فرما رہا ہے، حدیث بیان کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. وہ قیامت کے دن وہ رسولوں کے بارے میں فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب ان سے پوچھا جائے گا کیا ہمارے رسولوں نے اور نبیوں نے تم تک باتیں پہنچائی تھی، تو ان کی قوموں کے جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا. اور کچھ کہیں گے آیا تو تھا لیکن پہنچایا نہیں تھا. ہم کو کاج نہیں تھا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور قیامت کا دن ہوگا اور حساب ہوگا. کافر وہاں اللہ کے سامنے مکر جائیں گے، نبیوں کو جھٹلائیں گے. اب تیرے میرے کے سامنے کیا نہیں کرتے ہوں گے. یہ ہے قیامت کے دن ایسی خطرناک سچویشن جو آپ سنیں ابھی شروع میں. ایسی بھینکر سچویشن میں اور ایسا خطرناک منظر ہوگا، ایسا حساب چل رہا ہوگا. وہاں پہ کافر کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. تو وہ کیونکہ ان پر کم لوگ ایمان لائے تھے، کہاں بولے نہیں، نوح نے ہمیں کہاں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب ہوگا، یہ سب ہوگا. اب رسول عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے پہنچا دیا. ان کی قوم کافر کہے گی کہ ہم تک تو پہنچایا نہیں، ہمیں کچھ بتایا نہیں، ہم کو خبر نہیں تھی، ورنہ تو ہم عمل نہ کرتے. جیسے لوگ آج کل اپن نے کیا خبر اچھے نہ خبر ہے تو اللہ معاف کروا رہا ہے. وہ کافر کہیں گے اس قیامت کے دن. تو یہ تو اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے پہنچا دیا تھا؟ کوئی تمہاری ساکشی دینے والا ہے؟ خالی دعوے سے کام نہیں چل رہا کہ پہنچا دیا تھا اللہ کے حکم کو. یہ پوچھا جائے گا کیا تمہارا کوئی گواہ ہے کہ تمہاری اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کریں. اب نبی جو ہوں گے اگلے وہ کون سی گواہی پیش کریں گے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے گواہ ہیں. بولے کون گواہ ہیں؟ بولے امت محمد یہ ہماری گواہ ہے. آخری نبی محمد کی امت جو ہے وہ ہماری گواہ ہے کہ ہم نے سارے پیغام کو پہنچا دیا تھا، اور ہماری قوم جو کافر جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو امت محمدیہ کو بلایا جائے گا.
उम्मत मोहम्मदिया कहेगी, बात को मैं फटाफट पूरी कर देता हूँ, उम्मत मोहम्मदिया कहेगी हाँ या अल्लाह ये नबी सही फरमाते हैं, उसने तेरे पैगाम को सचमुच और ठीक ठीक और कोई वधारे घटाड़े के बगैर, कमो बेशी के बगैर ये अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया था। और ये जो इनकी कौम के जो कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, वो झूठ बोलते हैं, ये गलत बयानी दे रहे हैं। जब ये बात होगी तो उनकी उम्मत कहेंगी, उनकी उम्मत के कुफ्फार कहेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया हमारी गवाही कैसे दे सकती है, वो तो हमारे बाद ही में आई थी, हमारे ज़माने में कहाँ थी कि इनको खबर हो कि हमने हमारे नबियों ने पहुंचाया था नहीं पहुंचाया था। उम्मत मोहम्मदिया से पूछा जाएगा। यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम, आज तो लोग मौलाना से भागते हैं, ये रूम में हो तो रूम बदल देने का, इनको बुलाने का नहीं, पहले इसको मिलाद करा के भगा देने का, फिर डांस करने का। ये पता नहीं क्या क्या मामला क्या कर रहे हैं। और ये हमारे जैसे उलमा की बात नहीं, और ये बड़े बड़े जो गुजरे हैं उनकी बात हो रही है। ये तो जो खास जो बंदे होंगे तो उनसे पूछा जाएगा तुम्हें कैसे पता चला कि नबियों ने पहुंचा दिया था और ये झूठ बोल रहे हैं, कुफ्फार हैं। उम्मत मोहम्मदिया कहेगी हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था और वो उन पर अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई थी, कुरान। हम उन कुरान की तस्दीक और ईमान लाए। कुरान में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि वो नबियों ने सब कुछ सच सच बयान फरमा दिया, पैगाम पहुंचा दिया। और यही काफिर ये झूठ बोलते हैं। और उसी के बारे में सूरह बकरा की ये आयत दूसरे पारे में आयत नंबर 143 है। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और बात यूं ही है कि हमने यानी उम्मत मुहम्मदिया को तुम्हें सब उम्मतों में अफजल किया और तुम लोगों पर गवाह हो। और तुम पर गवाह कौन है? वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और ये रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह ये उम्मत पर गवाह है। यानी अगले नबियों ने सच फरमाया, पैगाम को पहुंचा दिया, इसकी गवाही उम्मत मुहम्मदिया देगी। और उम्मत मुहम्मदिया सच गवाही देती है, उसकी गवाही रसूल पाक देंगे कि मेरी उम्मत सही फरमा रही है। और उस वक्त वो हाल होगा। अब यहां पे भी सवाल हो सकता है ना, उम्मत मोहम्मदिया की गवाही की बात आई तो कहा कि तुम्हारे गवाही कौन? उम्मत मोहम्मदिया किसकी गवाही देगी? अगले नबियों की, कि वो सच फरमा रहे थे और उन्होंने अपना काम पूरा किया, इसकी गवाही उम्मत दे देगी। अब उम्मत सच फरमा रही है, सच बोल रही है, उसकी गवाही कौन देगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सच फरमा रहे हैं, उसकी गवाही नहीं मांगी जा रही कि तुम्हारे गवाह कौन है। उनकी गवाही नहीं मांगी जाएगी। क्यों? फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस वक्त जो भी आएगा अपने साथ साक्षी और गवाह पेश करेगा। लेकिन जब रसूल पाक फरमाएंगे कि हाँ मेरी उम्मत सही फरमा रही है, नबियों के बारे में इनकी गवाही दुरुस्त है, जब रसूल पाक गवाही देंगे तो अगले और पिछले, क्योंकि जब उम्मत गवाही देगी तो अगली उम्मत के काफिर ये कहेंगे कि ये हमारे बाद आए थे, इनको कहां से मालूम। लेकिन जब रसूल पाक कहेंगे कि ये सही फरमा रहे हैं, तब एक भी काफिर की मजाल नहीं होगी कि कहेगा कि ये तो हमारे बाद आए, हमारे जमाने में नहीं थे, इनको कहां से मालूम। क्योंकि उनको पता होगा कि खलील नजी मसीह सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी खास फरिश्तों को कहते हैं। जब रसूल पाक तशरीफ लाएंगे और तमाम उनकी शौकत पे लाखों सलाम पेश कर रहे होंगे। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत कहते हैं कि फरिश्ते मेरे सामने देखकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर क्या कहेंगे, कहा तो दुनिया में कह रहा था, हम यहां पे भी यही कह रहे हैं। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
اس وقت جب رسول پاک کسی کی گواہی دے دے تو فل اینڈ فائنل ہو گیا، پھر اب کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے لوگ آدم سے لے کر عیسیٰ تک گھوم پھر کر آ گئے، اور مان لیا جائے گا وہاں پر کہ آج انہی کی چلے گی اور انہی کی مات سے وہ سارے معاملات حل ہوں گے۔ اور اسی کے امام نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں بھی نہیں، دنیا بھر کی بہتر یا نہیں، امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، ہاں ایک نہیں کہ وہ وہاں نہیں۔ اور اسی لیے پھر کہا کہ پھر اس وقت تو کافر بھی مان لے جائیں گے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، ہم رہیں عشرت دائمی کے لیے۔ اور امام نے پھر آخر میں یہ فرما دیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا وہاں تو پھر ہر کسی کو ماننا ہی پڑے گا نا، وہاں پہ کہاں جاؤ گے؟ محمد رسول اللہ فرمائیں گے آخر میں کہ میری امت کی نبیوں کے بارے میں گواہی صحیح ہے، جب یہ گواہی دیں گے امت کی بھی گواہی قبول کر لی جائے گی، نبیوں کی بھی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یار، ہم کو اللہ نے کتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، ہم کسی ایرے گیرے نتھو گیرے کی فیشن پر اور ان کے طریقے پر اور ان کے رسم و رواج پر چل پڑتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ گندے نکم میں کمی، مہنگے ہے کوڑی کے تی، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو ہو روک لو، ہوتا لگے ہاتھ دو، ایسوں کو ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود، اور ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، تو ابھی وفا کر دو، گنہگاروں کی معافی ہے، غداروں کی معافی نہیں ہے، ابھی ان کے در پہ غلامی قبول کرو، اور پھر کہو پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے کیوں۔ ابھی کی وفاداری کام آئے گی، وہاں پہ تو کافر بھی بولے گا ہوے مانو چھو، وہاں پہ ماننا کام نہیں آئے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابھی جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا